عبداللہ ابن عمر ایمان ثابت نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی نا، ہم یہ ڈفرینس جو آپ نے بتایا نا، دا ڈفرینس بٹوین دا نیچر آف حسین ابن علی اینڈ عبداللہ بن عمر، ہم اس کا بھی انشاءاللہ محاکمہ کریں گے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کی نیچر پیسو تھی، حضرت حسین کی ایکٹیو تھی۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی گستاخی کی، 4108 نمبر حدیث ہے کہ اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، کی تھی نا، حضرت ابن عمر کی تھی۔ اس کے باپ کی بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے، اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے، جب تم لوگ کافر تھے ان لوگوں نے مار مار کر تم لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، یعنی علی یہ ابن عمر خود۔ ابھی سنیے گا ذرا بات۔ عبداللہ بن عمر کی نیچر پیسو تھی، حضرت حسین کی ایکٹیو تھی۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی، 4108 نمبر حدیث ہے کہ اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، کی تھی نا، حضرت ابن عمر کی تھی۔ اس کے باپ کی بات میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے، اور مجھے جنت کی نعمت یاد آ گئیں۔ اب ذرا آپ سنیے ذرا حدیث نمبر 4108، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 388 ہے، کتاب المغازی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر غزوہ خندق کا باب قائم کیا ہے، اس کے تحت مرزا جنوں کا کہا، حدیث نمبر 4108۔ سنو توجہ سے، پوری روایت آپ بھائیوں کو پڑھ کے سناؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اکرام بن خالد کہتے ہیں کہ ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی اختیار نہ مل سکا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید انتشار کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جس سے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے، یقیناً ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ ناک میں پانی ڈالیں، میری بات توجہ سے سنیں، توجہ سے، میں روایت دوبارہ پڑھوں گا، میں یہ پورے دوبارہ پڑھوں گا، توجہ کیجیے گا۔ مرزا کی عیاری اور مکاری ملاحظہ کریں آپ کہ مرزا جی چوچو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی، حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی، کس طرح کہ اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، میں اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، کی تھی نا۔ جبکہ روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں تم مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا وہاں نہ جانے کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو جائے کہ چونکہ عبداللہ بن عمر نے آیا تو شاید کوئی مسئلہ ہے۔ توجہ سنیے گا میری بات۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے اصرار پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو ذرا اپنا سر تو اٹھائے، یقیناً ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ یہاں مائکروسکوپ لگانے سے بھی عبداللہ بن عمر یا عمر نظر آ رہے ہیں؟ پس منظر کیا ہے؟ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے جو تفصیلی آپ بھائیوں کے سامنے وضاحت رکھی تھی، اس میں نے اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا، اور اسی طرح مرزا انجینئر کی حقیقت کا وہ حصہ جہاں مرزا جی کو اسی ویڈیو کا جواب دیتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کیسے ہوئی تھی، ہم نے وہاں پر وضاحت دی تھی کہ اہل مدینہ میں بعض لوگ جنہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے بھی امیر ہو سکتا ہے، ہم میں سے بھی حاکم ہو سکتا ہے۔ میں نے پوری وضاحت اس کی دلائل کے ساتھ دے رکھی،
ورنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر بیعت والا جو معاملہ ہوا ہے وہ پورا آپ تاریخی کتابوں میں پڑھ لیں، احادیث کی کتابوں میں پڑھ لیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں، آپ کو میری بات کی وضاحت انشاءاللہ مل جائے گی۔ پس منظر یہ ہے مدینہ کے اندر بعض لوگ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، مدینہ میں نہیں، اسلام کے دیگر اطراف و اکناف کے اندر لوگ یہی سمجھتے کہ جو ہے خلیفۃ المسلمین حاکم مومنین جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الائمۃ من القریش، کہ خلیفہ ہمیشہ قریش میں سے ہوگا۔ اب اس مسئلے کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ابتداء کے اندر بھی سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر لوگ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پہ مشتبہ ہونے جا رہے تھے، لوگ ان کو خلیفہ کی حیثیت سے کھڑے کرنے جا رہے تھے۔ تو اس وقت حضرات صحابہ کرام مہاجرین وہاں پہنچے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنائی اور لوگوں کو اس وقت فتنے سے بچایا۔ بالکل اسی طرح جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر آئے بیعت والے معاملے میں، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وہی مرزا جی والا انداز، پیسو پرسنالٹی، ایکٹیو پرسنالٹی، پیسو پرسنالٹی اینڈ ایکٹیو پرسنالٹی۔ تو جس طریقے سے سمجھیں کہ آپ نے حسین مرزا جی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا نا ایکٹیو پرسنالٹی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایکٹیو پرسنالٹی تھے نا۔ انہوں نے وہاں پر دوبارہ سے لوگ اس فتنے کا شکار نہ ہوں، انہوں نے کہا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے وہ اپنا سر اٹھائے ہم سے بات کرے۔ آئی سمجھ میں؟ پس منظر سمجھ میں آیا کہ مدینے کے اندر لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ الائمۃ من القریش، خلافت ہمیشہ یہ ہے پس منظر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعصب کی کالی اینک کو ہم اپنی آنکھوں سے ہٹا کر کسی چیز کو اگر سمجھیں تو ہی بات سمجھ میں آ سکتی ہے نا۔ اور اگر بات ہو رہی ہے عبداللہ بن عمر کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا، کوئی مرزا صاحب اگر ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم مرزا صاحب کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر کہتے ادھر جانے من یہاں تو دیکھو ذرا توجہ تو کرو۔ اگر عبداللہ بن عمر وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا وہاں حسین نہیں تھے؟ اور وہ تو بات ایکٹیو پرسنالٹی کے نا، عبداللہ بن عمر تو خاموش ہو گئے لیکن حسین تو موجود تھے۔ بتائیے کہ جب معاویہ یہ جملہ بول رہے تھے اور اس کا وہی معنی مفہوم ہے جو مرزا جی آپ نکل رہے ہیں، تو آپ سے زیادہ تو حسین سمجھتے ہوں گے نا، تو حسین کیوں نہیں اس وقت کھڑے ہو گئے کہ تو نے میرے باپ کی گستاخی کی ہے؟ جبکہ آپ دیکھنا ذرا آگے، دیکھو آگے مرزا جی خود یہ معنی بھی نکالیں گے، مرزا جی نے خود یہ معنی بھی نکال لیے، لیکن بس وہ میں کہا کرتا ہوں نا، مرزا کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ مرزا کا دھوکہ اور فراڈ جو ہے اس کو غور سے سننے میں ہی آدمی پکڑ سکتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میرے بات تو ابھی پڑھ رہا ہوں، سنیے گا ذرا بات۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ میرا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ نقل کرتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے، جب تم لوگ کافر تھے ان لوگوں نے مار مار کر تم لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، یعنی علی یا ابن عمر خود، یعنی علی یا ابن عمر خود۔ اب کوئی مرزا جی سے پوچھے مرزا جی علی یعنی علی جو آپ نے نکالا، علی کے بیٹے حسین وہ نہیں کہہ رہے یہ بات کھڑے ہو کر، یہاں علی کی گستاخی نہیں ہو رہی، نام بھی تو لے دیا نا آپ نے، یہاں علی کی گستاخی نہیں ہو رہی۔ سمجھے ذرا اس بات، کیونکہ مسئلہ یہ ہے یہ معنی مفہوم کہیں سے نکل نہیں رہے تھے، آپ نے حدیث میں گھسڑنے کی کوشش کی۔ اور سنو ذرا بات کو کہ اب وہ کہتے ہیں کہ حبیب بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا، آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس وقت جواب دینے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ان سے کہوں تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ نہ جائے اور خون ریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب
میرے ارادے کے خلاف لیا جائے. اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ نے جنتوں میں تیار کر رکھی. اب مرزا صاحب کی عیاری دیکھیں آپ. مرزا جی نے یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تو بیان کر دیا کہ ابن عمر نے کہا, یعنی کہ مرزا جی نے وہ تو تاثر نکال لیا کہ حضرت ابن عمر کی ہی گستاخی کی تھی, ان کے والد اور ان کی. پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں اس کے انہوں نے کہا کہ میں نے, یعنی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے, اور مجھے جنت کی نعمت یاد آ گئی. بیچ کا جملہ مرزا جی کھا گئے, بیچ کا جملہ مرزا جی, کیونکہ بیچ کا جملہ مرزا جی کے پوری عمارت کو ڈھا دیتا جو مرزا جی یہاں نکالنا چاہ رہے تھے. بیچ کا جملہ کیا کہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف پڑ نہ جائے, اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جائے. منشا یہ نہیں تھی کہ خلافت کا حقدار میں ہوں, منشا یہ نہیں تھی کہ معاویہ تو خلافت کا حقدار نہیں ہے, یہ دونوں ہی باتیں نہیں تھیں. لیکن مرزا صاحب نے یہ دونوں باتیں یہاں گزرنے کی کوشش کی, اسی وجہ سے صحیح بخاری کا یہ جملہ جو ہے مرزا جی روح افزا سمجھ کے ہضم کر گئے, پی گئے. اس بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا جی, اب آگے ایک اور دیکھیں لطیفہ, مرزا جی کے ایک اور دھوکے بازی دیکھیں. جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہو, جب تم لوگ کافر تھے ان لوگوں نے مار مار کر تم کو اسلام میں داخل کیا. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 41واں سوال ہے ہمارا, جزاک اللہ. اس حدیث کے کسی بھی ترک میں مائکروسکوپ لگائیں اور ڈھونڈ کے نکال کر ہمیں لا کے دیں یہ جملہ کہاں ہے کہ ان لوگوں نے مار مار کر تم لوگوں کو, جب تم لوگ کافر تھے ان لوگوں نے مار مار کر تم لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. یہ جملہ اس روایت میں کہاں ہے جس سے آپ پبلک کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں یہ لوگ زبردستی مسلمان ہوئے تھے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی مرزا جی کی عیاری اور مکاری دیکھیں آپ. مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جائیں ڈھونڈیں, ان کو نہ ملے, مرزا جی سے کہیں یہ نکال کے لا کے دیں اس حدیث میں جملہ کہاں ہے. یہ کہنا میں بخاری مسلم کی روایتیں پڑھتا ہوں, میں بخاری مسلم کی روایتیں پڑھتا ہوں, نہیں, آپ بخاری مسلم کی روایتوں میں اپنی باتیں گھسیڑتے ہیں بس. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا جی, کہتے ہیں اب یہ کام امام بخاری نے غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث ڈالی ہے. ابن عمر جو ہے وہ خندق کے ثابت ہے, یہ ثابت کیا ہے. یہ ہے مرزا جی, پانی پی کے, یہ ہے مرزا جی, ذرا دیکھیے گا. مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ بخاری نے غزوہ خندق کے چیپٹر میں حدیث ڈالی ہے کہ ابن عمر جو ہیں وہ خندق کے صحابی تھے, یہ ثابت کیا. مرزا جی سے کوئی پوچھو, مرزا جی نہیں مت کیا کرو ایسے, تم مت کیا کرو, تم پر سوٹ نہیں کرتا, تم ایک جنگلی ہو, تم ایک جاہل ہو, تمہیں نہیں پتا, تم مت کیا کرو. یہ حدیث تمہارا دین نہیں ہے, یہ حدیث تمہارا دین نہیں ہے. یہی وجہ ہے تم نے اسی ویڈیو کے اندر کہا کہ منکرین حدیث ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو ان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تم نے اسی ویڈیو کے اندر کہا کیونکہ حدیث تمہارا دین نہیں ہے. تم منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات کیوں دو گے یا ان سے مقابلہ کیوں کرو گے؟ حدیث ہمارا دین ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے. ہمیں پتہ ہے سمراد, ہمیں پتہ ہے سمراد, میں نہیں, ہمیں پتہ ہے سمراد ہماری امت, ہم لوگ, تم روافظ نہیں, تم نہیں. اس بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ سنیں, کہنے نہیں گئے امام بخاری نے غزوہ خندق کے بیان میں ابن عمر کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ غزوہ خندق کے صحابی ہیں؟ نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پر درج کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خندق ابو سفیان سے مسلمانوں نے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا, تو جو یہ کہا ہے نا کہ تم سے, تمہارے باپ سے مسلمانوں نے جنگ کی ہے, تو مراد غزوہ خندق ہے. وہ کیا ہے؟ غزوہ خندق میں سارے قبائل عرب اٹھ کے آئے تھے نا لڑنے, تو احتمال یہ کہ شاید معاویہ بھی لڑنے آئے ہوں.
معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا اس وقت، تو احتمال یہ ہے کہ شاید معاویہ بھی لڑنے آئے ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ جملہ بتانا چاہا کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم سے اور تمہارے باپ سے تو یعنی ان لوگوں کی جنگ ہوئی ہے، تو مراد غزوہ خندق، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابن عمر خندق کے صحابی، کیونکہ ابن عمر تو پیدائشی صحابی، پیدائشی مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کی صحبت میں رہتے ہوئے صحابی تھے، تو کوئی غزوہ خندق میں تھوڑی مسلمان ہو۔ یہ ہے مرزا جی کی علمیت۔ اور سنیں، حالانکہ اس حدیث میں تو کتنی گستاخیاں نکل آتی ہیں بقول ان کے، لیکن امت کو ٹیکا لگا دیا امام بخاری نے حق کا کہ بات کسی طریقے سے پہنچ جائے۔ جنوں میں بک رہا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے سمجھے کوئی، حالانکہ اس حدیث میں تو کتنی گستاخیاں نکل آتی ہیں بقول ان کے، کن کے؟ نہیں سمجھے؟ مرزا جی سے کوئی پوچھا، ارے ہمیں بھی دیکھ لیا کرو، ہم بیٹھے ہوتے سامنے تو ہم بولتے ہیں مرزا جی ہماری طرف تو دیکھو، کہ جو آپ نے کہا نا اس حدیث میں تو کتنی گستاخیاں نکل آتی ہیں بقول ان کے، کن کے؟ بقول کن کے؟ کس نے کہا ہے گستاخیاں؟ اس حدیث میں کوئی گستاخی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور آپ ٹرائی لیتے، جیسے آپ نے یہاں اپنی بات گھسڑنے کی کوشش کی نا مرزا جی، آپ پوری حدیث میں اوپر سے لے کے نیچے تک ٹرائی لیتے ہوئے جاتے ہیں، وہیں سے ہم آپ کی گدی کراتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں لیکن امت کو ٹیکا لگا دیا امام بخاری نے حق کا کہ بات کسی طریقے سے پہنچ جائے۔ تو ابن عمر تو جب اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے تو بیچارے وہاں نہیں بولے، وہ پیسو نیچر کے تھے۔ یہ ہے، سمجھے کیسا صحابی رسول کو کیسا بزدل بنا دیا، یہ ہے مرزا جی۔ اب مرزا جی آپ کے باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، پیسو ایکٹیو، یا وہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا مجھے ننا مودودی نہ کہو، مجھے فتنہ کہو، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے؟ سمجھے ذرا بات۔ آپ کے باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ یہ تو کیسے کہہ نہیں سکتے نا میں شریف آدمی ہوں، وہ تو آپ کہیں سے بھی نہیں ہیں، آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے میں شریف آدمی ہوں، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، نہیں ایسا نہیں۔ سنیں ذرا بات، یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی وہ بیچارے وہاں نہیں بولے تھے، نہیں ایسا نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مرزا جی اچھل کے پوری ویڈیو میں بتاتے رہے ہیں آپ حج تمتع کا مسئلہ، پوری ویڈیو میں بڑی جان لگائی آپ نے جگہ جگہ اہل حدیث کے خلاف، وہ حج تمتع کے میں انہوں نے اپنے باپ کے خلاف بولا، اپنے باپ کے خلاف بولا۔ ارے وہ اپنے باپ کے خلاف بول سکتے ہیں تو اپنے باپ کے خلاف سن کہ مخالف اگر باپ کے اوپر کوئی بول رہا ہو تو وہ کیسے سن لیں گے؟ لیکن اصل مسئلہ مرزا جی وہی ہے نا، بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے تو بالکل وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے اپنے ہی بارے میں ایک جگہ بتا دیا تھا وہ آپ کی اندھی بہری لنگڑی لولی پبلک نہیں سمجھ پائی، ہم تو پہلے دن سمجھ گئے تھے۔ جہاں آپ نے کہا تھا اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں، اگر سٹوریاں بنانی ہوں تو میں سٹوری بناتا ہوں، میں ہن کفایت اللہ ثنابلی کو سٹوری بنا کر دسنا وا کچھ بڑھتی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے۔ تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو، مرزا جی آپ نے تو خود اپنے بارے میں بتا دیا کہ سٹوریاں تو آپ کو بھی بنانی آتی ہیں، فیک سٹوریاں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، ہن میں بھی بنا دیتا، نہیں سمجھے؟ تو بالکل یہاں پر یہ بات ہے، سمجھیں کہ جی یعنی کہ جب آپ نے کہا کہ جی وہ نہیں بولے، آپ نے کہانی بنا دی، جبکہ بات یہ نہیں تھی۔ اگر حق گوئی کا معاملہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے، اسی لیے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ یزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ ہرا کے بعد، وہ ان کو منع کرتے تھے۔ اچھا ایک رکیے گا ذرا، بات صرف اس حد تک کی ہے جب مرزا جی نے کہا ہے، سنیں دیکھیں کہ وہ کہہ نا وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 759 ہے۔
امام کتاب الامارت ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب الاستخلاف و ترک ہی، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4600 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں جب آپ زخمی ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہو اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے؟ سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے۔ او بھائی میرے پیارے سنو، عبداللہ بن عمر ہیں، کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر ہیں، چل کے گئے ہیں عمر کے پاس، والد کے پاس، خلیفۃ المسلمین کے پاس، وہ کوئی خلیفہ نومینیٹ نہیں کر رہے ہیں، نامزد نہیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نامزد نہیں کر رہے کسی کو۔ سنیں ذرا بات کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر مرزا جی کی میت اٹھ جاتی ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں اسلام میں تو ملوکیت ہے ہی نہیں کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو منتخب کرے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے کہ آپ کسی کو مقرر کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہ تھا ہی نہیں تو عبداللہ بن عمر کیسے پہنچ گئے؟ اور سنو ذرا بات کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ حضرت عمر نے یعنی کہ کافی دیر آپ سر جھکائے رہے، پھر آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا، اگر میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ بنا دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے خلیفہ بنا چکے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، باخدا جب حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ لو سمجھ لو ذرا بات کو، یہاں سے یہ نقطہ سمجھ لو کہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق تھے؟ کیا وہ خلافت کے حقدار تھے؟ گو اگر ایسا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دیتے، نمبر 1۔ نمبر 2، سنیے گا ذرا بات، یہ میرے آپ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 464 ہے، کتاب الاحکام ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الاستخلاف کے نام سے اس پہ باب قائم کیا، حدیث نمبر ہے 7218۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں نہیں منتخب کر دیتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں تو اس بزرگ نے چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے، کوئی ڈر کر، اب میں تو یہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کچھ ثواب ملے نہ اس معاملے میں کوئی عذاب۔ میں نے خلافت کا بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھا لیا، اب مرنے کے بعد میں اس بوجھ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ لو جی، صاف کہہ دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے گھرانے کا کوئی شخص بھی، یہی وجہ ہے کہ خود مرزا جی نے یہ بات کہی۔ مرزا جی کہتے ہیں، سننا ذرا، اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو۔ خود مرزا جی کو بھی اعتراف ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار، تو معاویہ نے غلط کیا کہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی طرح گھسیڑ کے کسی بھی طرح بخاری کی روایت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کہی تھی، کون ہے وہ جو ہم سے زیادہ اور اس کا باپ ہمارے باپ سے زیادہ حکمرانی کا جو ہے وہ اہل ہے؟ اگر مراد عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں، کوئی کہے کہ ان کا مخاطب، تو آپ سمجھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کے اہل تھے۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ کو منع کر دیا گیا تھا، آپ کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ کیا وجہ؟ یہ نہیں تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں اہلیت نہیں تھی، نعوذ باللہ،
آپ سمجھے میرے جملے کا مطلب. وجہ یہ نہیں تھی, وجہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا, اللہ کیا بس میرا یہ احتساب ہو جائے کہ میں نے خلافت صحیح کی یا نہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کا بھی کوئی فرد اور اٹھے, جو یہ سلسلہ مزید جو ہے میرے ذمہ ہے. یہ تھی بات. اور پھر جب مرزا جی نے کہا کہ جی وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے, قیام نہ کیا جائے. پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ سیدھی بات ہے وہ خلافت کے لیے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ میرے بعد میرے گھر میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور دوسری بات مرزا جی نے کہا کہ وہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے, قیام نہ کیا جائے. مرزا جی سے کوئی پوچھے, مرزا جی حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے, بغاوت نہ کیا جائے, صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, مرزا جی کیا کہیں گے جواب میں؟ ہم نے تو آج تک مرزا جی کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہو کہ حکمرانوں کے خلاف خروج ناجائز ہے, حرام ہے, مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کا باعث ہے. ہم نے تو کبھی بھی مرزا جی کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی, لیکن ہو سکتا ہے کہیں مرزا جی نے کہی ہو. اب دیکھو ذرا, یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, جلد نمبر 5 ہے, کتاب الامارت ہے, صفحہ نمبر 785 ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کے اوپر باب قائم کیا, باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیۃ و تحریمھا فی المعصیۃ. اس کے تحت حدیث نمبر 4656 ہے. جنادہ بن امیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اور اس وقت حال یہ تھا کہ آپ بیمار تھے. ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, ہم کو ایسی حدیث سنائیے جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور ہمیں اس سے فائدہ ہو. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا, ہم نے آپ سے بیعت کی, آپ نے ہم سے جن چیزوں پر بیعت لی تھی وہ یہ تھیں کہ ہم خوشی اور ناخوشی میں, مشکل اور آسانی میں, اور ہم پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سنیں گے اور فرما برداری کرنے پر بیعت کریں گے. ہم نے اسی کے اوپر بیعت کی. سنو ذرا بات کو, خوشی اور ناخوشی میں, یعنی کہ ہم اپنے حکمران کی بیعت کریں گے, وہ ہمیں خوش رکھے, وہ ہمیں ناخوش رکھے, ہمیں آسانی میں رکھے, ہمیں مشکلات میں رکھے, یہاں تک کہ وہ ہم پہ دیگر لوگوں کو ترجیح دے, ہمارے حصے کا بھی دوسروں کو دے دے. لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ہم سنیں گے اور فرما برداری کریں گے. سنیے گا ذرا بات. اور جو شخص صاحب اقتدار ہو, جو شخص مسلمانوں کا حکمران ہو, اس کے خلاف جنگ نہ کریں, اس کے خلاف جنگ نہ کریں. ہاں اگر تم کو اس میں کھلم کھلا کفر نظر آئے, ہاں تم کو اس میں الا ان تروا کفرا بواحا, کہ تم اس میں بالکل کھلم کھلا کفر نظر آئے جس کے کفر ہونے میں. اور سنیں یار بات کو سنو, ایسا بھی نہیں ہے کسی کو بھی اٹھا کے قادیانی کہہ دیا, یہ حکمران قادیانی ہے, یہ حکمران یہودی ایجنٹ ہے. سنیں ذرا بات کو. عندکم من اللہ فیہ برہان, وہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس میں کھلم کھلا کفر ہے اس حکمران میں, عندکم من اللہ فیہ برہان, تمہارے پاس یہ کہنے کی اللہ کی طرف سے دلیل ہونی چاہیے. یہ ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیث, مسلمانوں کا امیر کی اطاعت و فرما برداری کا اصول, کہ حکمران تم پر کیسا بھی آ جائے تمہیں کیا کرنا ہے, خوشی نہ خوشی میں, تنگی آسانی میں, یہاں تک کہ ہم پہ ترجیح دیے جانے میں ہم نے اس کی سننی ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے. اس سے کسی بھی قسم کی اس کے خلاف مسلح جد و جہد, اس کے خلاف زبانی کلامی کسی قسم کی جد و جہد نہیں کرنی, یہاں تک کہ وہ حکمران کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کرتا ہو, اس کا کفر ظاہر ہو, بالکل دلائل ہو اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے جنگ کرنا مسلمانوں پہ لازم ہوتا. میرے بھائیوں سنو ذرا بات کو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی کے تحت عبداللہ بن عمر ہی نہیں, دیگر تمام اصحاب رسول نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حکمرانوں کی بیعت کی. یزید کی بیعت بھی اسی بنیاد کے اوپر ہوئی. اب آگے
یزید کے اعمال کیسے ہیں؟ وہ حضرات عالم الغیب تو نہیں تھے، وہ آگے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ اور یہ دو بات میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مرزا جی، اب مرزا جی کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں وہ آگے جہاں جہاں بھی اس حوالے سے جان لگائیں گے وہاں وہاں ہم انہیں پنکچر کریں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ دیکھو جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن کسی پہ کیچڑ اچھالنا، کسی پہ الزام لگانا، یہ اور پھر بات مرزا کی ہو، اس جیسا دجال اور کذاب کسی کے بارے میں بات کرے، کون سنتا ہے؟ کون سنے گا؟ ہر صاحب علم، ہر صاحب فہم و فراست، ہر طالب علم، ہر یعنی عقل صحیح رکھنے والا مرزا جیسے کسی بھی آدمی کی باتیں سن کر کسی کے لیے کبھی کو رائے قائم کر نہیں سکتا۔ یزید ظالم ہوگا، یزید فاسق ہوگا، یزید کچھ بھی ہوگا، مگر مرزا جی کے کہنے سے نہیں ہوگا، مرزا جی کے کہنے سے، مرزا جی جیسے لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، اس کی ثبوت چاہیے۔ بھائی میرے پیارے سن لو،